مطلب آپ جانتے، اس کا مطلب ہوتا تعزیت، پرسا دینا، غم میں شامل ہونا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تجدید غم حرام ہے، یعنی ہر سال غم کو تازہ کرنا حرام۔ اگر امام حسین کی یاد میں آنکھ سے آنسو نکلے اور دل میں درد ہو تو یہ جائز ہے، محبت ہے، ثواب ہے، لیکن سینہ پیٹنا، کپڑے نوچنا، بال نوچنا، تلوار سے، چھری سے، چاقو سے اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ سب ناجائز و حرام اور جہالت کے کام ہے۔ اسلام میں کسی بھی میت کا غم، کسی بھی دنیا سے جانے والے کا غم 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں ہے۔ البتہ عورت اپنے شوہر کا غم 4 مہینہ 10 دن منا سکتی ہے۔ سرکار امام علی مقام کی مظلومانہ شہادت کو یاد کر کے آپ آنسو بہا سکتے ہیں، اصالے ثواب کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو تعزیہ بنانے کی بری بدعت ہے، اس کو مختار ہیلو جی ہیلو جی میرے صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، فرمائیے۔ آپ یہ بھائی کیا نام چاہتے ہیں، یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی نا، بولیے۔ ہلو ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ حضرت میری آواز آپ کو صاف آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، فرمائیے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ نے ان کو ایک ویڈیو بھیجی ہوگی تازے داری کے متعلق، جی جی تو ذرا اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی تھی۔ جی فرمائیے۔ جی پہلے تو یہ بتائیں، جو اعلیٰ حضرت کر کے مخاطب کرتے ہیں وہ کون صاحب ہیں؟ اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کون تھے؟ وہ بریلی کے ایک ہیں جن کو عاشق رسول کہا جاتا ہے، امام محمد رضا۔ عاشق رسول تو آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، سبھی ہیں۔ جی جی جی۔ نہیں، یہ اعلیٰ حضرت نام کیا ہے ان کا؟ ان کا نام محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان کا نام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں؟ نبی بڑے ہیں بھائی، نبی بڑے ہیں، ماشاء اللہ۔ جی۔ تو یہ بتائیں کہ یہ کسی کا مقام ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو غم کے کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ غم منانا ہر سال جو ہے وہ حرام ہے، جی، تو یہ بتائیے کہ جناب یعقوب علیہ السلام، قرآن تو مانتے ہیں نا، ہم سب مسلمان مانتے ہیں، واجب ہے، اگر کوئی ایک لفظ میں بھی اگر کوئی شک کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جی جی۔ تو مسئلے مسائل اور یہ مسلک تو بہت سارے ہیں، جی لیکن ہم جو جہاں متفق ہو جاتے ہیں وہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام۔ جی۔ اگر کوئی اللہ کے کلام کو بھی نہ مانے، اس سے ہٹ کے بات کرے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا تعلق اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں حضرت، جناب یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف جو ان سے جدا ہو گئے تھے، ان کے بیٹے، جی جی۔ وہ چونکہ نبی تھے اور عالم الغیب تھے، غیب کا علم رکھتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، جی۔ اس کے بعد بھی انہوں نے 40 سال تک جی ان کی یاد میں روتے رہے، جی جی جی۔ ٹھیک ہے، اور سر و سینہ پیٹتے تھے، جی جی۔ ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، اور اس قدر گریہ کیا انہوں نے کہ ان کے جو آنسو نکلتے تھے ان کے رخسار پر گڑھے پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے، جی جی جی۔ اور اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ جی جی جی۔ تو غم منانا کسی بھی اگر حد تک حرام ہوتا یا تو نبی تو کرتے نہیں حرام کام، سوچ بھی نہیں سکتے، نعوذ باللہ۔ جی جی۔ تو غم امام حسین علیہ السلام نے 40 سال تک، قیامت تک بھی اگر روئے ان کے عشق میں، ان کی یاد میں، اور سر پیٹنا یا سینے میں ہاتھ مارنا اگر حرام ہوتا تو کیا نبی حرام کام کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں۔ تو قرآن سے ثابت تو یہ ہو رہا ہے کہ جناب یوسف کی یاد میں، جبکہ وہ شہید بھی نہیں ہوئے تھے، زندہ تھے، جانتے جناب یعقوب، انہوں نے 40 سال گریہ کیا ہے اور اپنا سر و سینہ پیٹا ہے۔ جی جی جی۔ اچھا، ایک تو یہ ہوئی دلیل۔ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جنگ میں، جنگ احد میں، دانت شہید ہو گئے تھے۔ جی جی۔ تو ایک صحابی تھے محمد اویس قرنی، جی 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 جی۔ انہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن وہ عاشق ہیں، وہ تابعین ہیں، تابعین میں سے تھے وہ، اور وہ عاشق رسول تھے، اور اس قدر انہوں نے عشق کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اپنا ایک دانت شہید کیا۔ جی۔
کہ حضور کا ایک دانت شہید ہوا ہے، لہذا پھر انہوں نے دوسرا کیا کہ شاید یہ نہیں یہ ہوگا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے۔ جی 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 تو انہوں نے اپنے آپ کو اذیت دی، ماتم کیا عشق میں۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہو گئی کہ جب کسی کا جس سے زیادہ محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے جدا ہونے کا، کہ اگر کوئی مثلا میرا بھائی ہے یا میرا بیٹا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی ظلم ہو جاتا ہے اس پہ، تو ظاہر سی بات ہے جتنا میں رہوں گا اپنے بیٹے کو یاد کر کے یا اپنے بھائی کو یاد کر کے، وہ شاید پڑوسی یا میرے وطن کا اتنا، ہاں افسوس تو ہوگا ان کو، لیکن اتنا نہیں ہوگی جتنا مجھے تکلیف ہوگی۔ جی جی تو جس کو جتنا عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ اتنا ہی زیادہ گریہ و زاری کرتا ہے۔ جی میرا تعلق اہل شیعہ سے ہے، میں شیعہ ہوں۔ آپ شیعہ؟ تو جی میں شیعہ ہوں، جی میں شیعہ ہوں پکا۔ جی تو یہ مولا کی محبت میں، امام حسین کی یاد میں ہر سال عشق میں ان پہ ہمیں زیادہ قرب حاصل ہے، شاید اسی وجہ سے ہم زیادہ ان کے ہر سال باقاعدہ ان پہ گریہ وزاری کرتے ہیں، اور ان کی یاد کو ہم نے مٹنے نہیں دیا۔ دیکھیے ایک بات آپ جب شیعہ ہیں بول دیے ہیں، دیکھیے شیعہ کے نزدیک ماتم کرنا جائز ہے۔ نہیں شیعہ کے نزدیک کیوں؟ وہ تو دیکھیے حرام، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو۔ نہیں وہ سب کے سنیے، پرانے زمانوں سے کئی سالوں سے یہ طریقہ چلتے آ رہا ہے۔ آپ دنیاوی تعلیم پڑھے ہیں؟ دنیاوی کی بات ہی نہیں کر رہا میں تو۔ ایک بات کر رہا ہوں، آپ دنیا کی تعلیم کہاں تک پڑھے ہیں؟ جی دنیا کی تعلیم، دنیا کا علم کہاں تک پڑھے ہیں آپ؟ میں نے ہائی اسکول کیا ہے۔ ماشاء اللہ، چلیے معلوم ہوگا آپ کو کہ ہسٹری میں اٹھائیے، آپ گوگل میں ریسرچ کیجیے کہ دو ہی مسلمان ہیں، ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے۔ اس زمانے سے اب تک سب ہوتے آ رہا ہے۔ آج کوئی دیوبندی ہو گیا، کوئی تبلیغی جماعت ہو گیا، کوئی اہل حدیث ہو گیا ہے، لیکن اب سنی جب کسی کورٹ کچہری یا پاسپورٹ کا مسئلہ بنتا ہے تو اس کو کورٹ میں باضابطہ پوچھا جاتا ہے ہندوستان کے قانون کے مطابق، تم مسلمان ہو تو شیعہ مسلمان ہو، سنی مسلمان۔ جی یہ نہیں یہ کہتا کہ میں دیوبندی مسلمان ہوں، میں یہ اہل حدیث مسلمان ہوں، جماعت قرآن مسلمان ہوں، نہیں بولتا ہے، دو ہی بولتا ہے، ایک شیعہ مسلمان، ایک سنی ہے، ایک سنی مسلمان۔ تو اب آپ شیعہ ہیں، کبھی آپ کی شریعت میں آپ کے نزدیک جائز ہے؟ شریعت آپ کی اور میری الگ ہی نہیں، شریعت محمدی پہ عمل کرتے ہیں ہم تو۔ کرتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن شریعت الگ تو نہیں ہو سکتی۔ نہیں شیعوں کی شریعت الگ نہیں ہے۔ مسلک جو ہے، مسلک تو آپ کے یہاں بہت سارے ہیں، اہل حدیث الگ ہے، بریلوی الگ ہے، دیوبندی الگ ہے، قادیانی الگ ہے۔ تو شریعت، لیکن وہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت محمدی کو نہیں مانتے ہیں، ہم الگ، دیوبندی کہیں گے ہماری شریعت الگ ہے، یا قادیانی کہیں گے ہمارے، آپ کے یہاں 4 امام ہیں۔ جی الحمدللہ ہے، 4 امام ہیں، اور آپ کے یہاں چاروں کے مسائل الگ الگ ہیں۔ الگ نہیں مالکی الگ ہے، مسائل الگ ہے، صحیح بات، مسائل الگ الگ ہیں آپ کے یہاں، یہ بھی صحیح اور ہے۔ ہمارے یہاں 12 امام ہیں، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، محمد باقر، جعفر صادق، قاسم، حضرت امام ہاں جی آپ سمجھیے ماشاء اللہ، جی تو ہمارے یہاں 12 امام ہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ الگ نہیں ہے، ہمارے وہی شریعت جو شریعت محمدی، وہی حضرت علی نے شریعت محمدی جو حضرت علی کو ملی، کیونکہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نزدیک و قریب تھے، کیونکہ بھائی بھی تھے، خاندان بھی تھے، خون بھی تھے، داماد بھی تھے، اور صحابہ صرف گھر کے باہر تک تھے، اور حضرت علی گھر کے اندر تک تھے، کیونکہ وہ محرم بھی تھے، ان سے کوئی پردہ نہیں تھا، اور صحابہ اندر نہیں جا سکتے تھے بغیر اجازت کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتے تھے، لیکن حضرت علی کا مسئلہ بالکل الگ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کی بات آتی ہے، وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کی بات آنی چاہیے، عمر فاروق اعظم کی بات آنی چاہیے، عثمان غنی کی بات نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ نہیں کہ دل میں سرکار اور مولا علی یا اہل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ سمجھیے کہ دنیا ہی میں وہ جہنمی ہے۔ بالکل، بے شک ہے نا، اعمال الگ چیز ہے لیکن محبت الگ چیز ہے۔ بالکل، اگر محمد اور آل محمد کی اگر کوئی محبت نہیں رکھتا ہے یا ان سے ذرہ برابر ان کی حق تلفی کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حقیقت اور رہا صحابہ کا مسئلہ،
تو صحابہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، وہ لائق احترام ہیں، لیکن وہ صحابہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا، ان کی حق تلفی نہیں کی یا ان کی اولاد پہ کوئی ظلم نہیں کیا، وہ صحابہ لائق احترام ہیں. لیکن وہ صحابہ جنہوں نے حق تلفی کی وہ نہ صحابہ ہیں، وہ کافر، وہ کافر ہیں. ایسے صحابہ پہ ہم لعنت کرتے ہیں اور نہ ہی ایسے صحابی کو ہم صحابی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات صحابی کہتے کس کو ہیں صاحب؟ صحابی ایسے صحبت میں اختیار کرنے والا. اس کو نہیں کہتے، صحبت ابو جہل بھی کیا تھا. نہیں، لیکن وہ کافر تھا بھی کیا تھا. جی. ابو لہب بھی چاچا ہے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. جی صحابی اس کو نہیں کہتے. ایمان کی حالت میں اپنی ماتی کی آنکھوں سے رسول پاک کو دیکھا اور ایمان جس کا خاتمہ ہوا اس کو صحابی کہتے ہیں. لیکن قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اے نبی کیا نام ہے جو لوگ تمہارے پاس بیٹھتے ہیں نہ ان کے دلوں میں قلوب میں ایمان جو ہے پہنچا ہے، اور یہ منافق بھی کہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والوں کو قرآن میں اللہ نے منافق بھی کہا ہے. کھلے لفظ میں کہا، کھلے لفظوں میں کہا. تو ایسے بھی تو ہیں جو پاس بھی بیٹھے، صحبت بھی اختیار کی اور انہوں نے منافقت کی. تو بہرحال وہ ان پہ لعنت ہے. میرا نام امیر حسن ہے. امیر حسن صاحب، ماحصل جو اصل گفتگو وہ بتائیے. خیر آپ شیعہ ہیں، آپ کو مبارک ہو. ہم سنی الحمدللہ، ہم کو مبارک ہو. نہیں تو سنی شیعہ کا کوئی تفریق نہیں ہے اصل میں بتاؤں آپ کو. کوئی تفریق نہیں ہے، کچھ دیکھیے سنی لفظ سنی جو ہے وہ صرف ایک الگ ڈفرینٹ دکھانے کے لیے نام رکھ لیا گیا. البتہ شیعہ نام آپ کو قرآن میں مل جائے گا، سنی کہیں قرآن میں نہیں ملے گا. یہ بھی اگر آپ نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہوگی تو آپ اس بات کو جان لیں گے بہتر. لفظ شیعہ قرآن میں مل جائے گا. جناب ابراہیم کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو شیعہ بنایا ہے، شیعہ قرار دیا. ٹھیک ہے، لیکن سنی کہیں بھی قرآن میں نہیں ملے گا. یہ بھی ایک چیز دیکھ لیجیے گا. اور اگر آپ کہیں گے میں حوالے قرآن کی آیات جو کہیں گے میں آپ کو بھیج دوں گا. تو یہ شیعہ جو ہے یہ نیچرل ہے، یہ اللہ کی طرف سے نام دیا ہوا، یہ دنیا میں نہیں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور شیعہ کے معنی پاک کے ہیں، گروہ کے ہیں، محب کے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں. شیعہ اس زمانے میں بھی، حضرت علی کے زمانے میں بھی دو شیعہ ہو گئے تھے، ایک شیعانان علی، ایک شیعانان معاویہ. جو معاویہ کے ماننے والے تھے وہ بھی شیعہ تھے، جو حضرت علی کے ماننے والے تھے وہ بھی شیعہ تھے. یہیں سے دو گروہ بنے ہیں. بعد میں سنی ہوئے ہیں. سنی جو ہے یہ زیادہ پرانا لفظ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ کے علم میں ڈال دوں، شیعہ ہی لفظ تھا پہلے بھی. کس کے شیعہ ہو؟ علی کے شیعہ ہیں. کس کے شیعہ ہو؟ ہم معاویہ کے شیعہ ہیں. کیونکہ معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی ہے، جنگ صفین. اور عمار یاسر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے صحابی تھے، ان کا قتل کرایا معاویہ نے. اس لیے ہم معاویہ کو بھی نہیں مانتے. رسول ہیں نہیں حضرت معاویہ آپ کہیں گے ہم. سنیے میری بات سنیے، حضرت میری بات کمپلیٹ کر لیجیے. جی حسن بھائی میری بات سنیے. جی ہاں، حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید ناپاک ہو سکتا ہے وہ، لیکن وہ امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. لیکن حضرت آپ کا تعلق یہ بتائیے، دیوبندی ہیں آپ یا بریلوی ہیں؟ آپ یہ بتائیں. کون؟ آپ. میں الحمدللہ بریلوی سنی ہوں. اچھا، تو یہ بتائیے مجھے، ماشاءاللہ یہ بتائیے حضرت کہ کیا حضرت علی کے بارے میں رسول خدا کی حدیث نہیں ہے کہ علی حق پر رہیں گے ہمیشہ؟ جی. اور پروردگار سے دعا کیے یا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دینا جہاں جہاں میرا بھائی علی جائے. جی. یعنی حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوگا. اور جو حضرت علی کے مقابلے میں وہ ہوگا وہ باطل پر ہوگا. اچھا، پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوں گے؟ الصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم. ہاں بے شک وہ صحابی وہ صحابی اقتدا کریں گے وہ ہدایت پا جائیں گے. ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ صحابہ کی جماعت میں سرکار مولا علی بھی آگے. نہیں میری بات سنیے. مولا کائنات کا تو مسئلہ الگ. مولا کائنات کا نہیں میری بات سنیے. صحابہ بے شک وہ صحابہ تھے، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ معاویہ صحابی نہیں تھے. لیکن چونکہ صحابی رسول ہیں، وہ کاتبی وحی الہی ہیں. اگر ارے میرے بھائی آپ نے کیسی کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نہیں ہوتے اور میرے آقا کی محبت نہیں ہوتی تو حضرت امام حسین کا ساتھ نہیں دیتے. حضرت معاویہ امام حسین کا ساتھ کر دیا ہے. ارے بھائی امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں تو معاویہ تھا ہی نہیں.
کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں تھا معلوم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ؟ ارے بھائی حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ حمایت کرتے تھے نہیں کرتے؟ حمایت کیسے کرتے تھے؟ کیا کسی کی حمایت نہیں؟ امام حسین تو چھوٹے سے تھے. معاویہ کا مسئلہ جو ہے وہ حضرت علی کے زمانے میں ہے میرے بھائی. سنیے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے چھوٹے تھے، لیکن اگر امیر معاویہ صحابی ہیں الحمدللہ، جب خلافت کی کرسی پہ جلوہ فرما تھے، اگر ان کے دل میں ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ تردد یا شک ہوتا تو اپنے بیٹا یزید کو بٹھا دیتے، لیکن اپنی زندگی کے آخری سانس تک وہ کرسی پہ یزید کو نہیں بٹھایا. ارے خود بھائی کیا نام ہے، انہوں نے حق تلفی کی ہے، ان کا تو حق ہی نہیں تھا اس پہ مسند پہ بیٹھنے کا. معاویہ کہاں سے آ گیا؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی سند دے دی اور اپنا جان علی مولا ہے نا، تو جب سند دے دی آپ کو، اب یہ بتائے دین ایمان سے اگر واقعی آپ سچے مسلمان ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو حق تلفی کرنا بالکل گناہ ہے، اور وہ شخص جہنم میں جائے گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا حق تلفی کرے گا، حق کھائے گا. مولا کائنات کو ہمارا اور آپ کا آقا اور مولا اور خلیفہ اپنی زندگی میں ہی منتخب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا کہ نہیں کیا؟ جب یہ وہ ایمان ہے نا، کیونکہ حضور پلیز بات رہ جائے گی اور میں بھولنے کی عادت ہے مجھے، میں پوری بات کمپلیٹ کروں گا پھر میں آپ کی سنوں گا. حج آخر سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ رہے تھے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. ہاں ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین. تو یہ جب آیت آئی ہے تو میری عربی میں تھوڑی سی مسٹیک ہو سکتی ہے کیونکہ میں اتنا پڑھا ہوا نہیں ہوں، ماشاء اللہ سے آپ پڑھے ہوئے ہوں گے، تو لیکن آپ میرے مفہوم اور موضوع کو سمجھیے. یہ آیت صرف اور صرف حضرت علی کے لیے، اے میرے حبیب پہنچا دو وہ پیغام جو تمہارے اللہ کی طرف سے تم پہ نازل کر دیا گیا ہے. اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا ہے، اور لوگوں کے شر سے ہم محفوظ رکھنے والے ہیں، کافروں کے شر سے تمہیں ہم محفوظ رکھیں گے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا خطرہ بھی تھا، جبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں محفوظ رکھیں گے شر سے. اور جب یہ آیت آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے تمام حاجیوں سے اکٹھا ہونے کے لیے کہا. غدیر کے میدان میں سب لوگ اکٹھے ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا میں تمہاری جان مال عزت آبرو پر حاکم ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جان مال عزت و آبرو کے بالکل حاکم ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے ہاتھ سے یہ علی بھی مولا ہیں، جس کا میں حاکم ہوں آج سے انہی پر سب پر جو مسلمان ہیں ان سب پر اطاعت علی کی بھی واجب ہے جس طرح میری اطاعت واجب ہے، اور اپنا جانشین مقرر کیا. تو اس حدیث کے علاوہ کیا کسی دوسرے صحابی کے بارے میں، معاویہ کے بارے میں یا کسی اور صحابی کے بارے میں کوئی دوسری حدیث فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ خلافت کے لیے، جانشینی کے لیے؟ کسی کے لیے کوئی آیت نہیں آئی. صرف اور صرف یہ جو اقوال ہے، یہ جو حدیث فرمائی ہے آپ نے، صرف اور صرف حضرت علی کے لیے فرمائی. اور چونکہ خلافت کا معاملہ ایسا ہے، معصوم کا جو جانشین ہے صرف معصوم ہی ہو سکتا ہے، امام ہو سکتا ہے. اور کائنات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت علی کے علاوہ کسی کا مرتبہ نہیں ہے. ہاں سب کا مرتبہ اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن بات نہیں ہے. ابو بکر بھائی دیکھیے، ارے بھائی ابو بکر اپنی جگہ ہیں، لیکن کیا حضرت علی سے افضل ہو سکتے ہیں؟ وہ نہیں ہو سکتے. ارے سنی آپ بھی بتائیے. اچھا رہا معاویہ کا مسئلہ سن لیجیے، میں بات بول جاؤں گا. معاویہ کا جو مسئلہ ہے، معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی اور عمار یاسر کو قتل کیا. اب آپ بخاری شریف میں پڑھیے گا، میں آپ کو حوالہ بھیج دوں گا. بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمار یاسر، تمہارا قتل ایک باغی قوم کرے گی جو لوگوں کو جہنم کی طرف کھینچتی ہوگی. تو معاویہ نے قتل کرایا. جو صحابہ کا قتل کرا دے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی ہو سکتا ہے؟ آپ کاتب وحی بتا رہے ہیں، آپ اسے امیر المومنین پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہے ہیں. ارے بھائی جب اس نے ہمارے یاسر کا قتل کرا دیا معاویہ نے تو وہ کہاں سے خلیفہ ہو گیا، خلیفۃ المسلمین ہو گیا؟
ہو ہی نہیں سکتا. عمار یاسر کو آپ کیا مانتے ہیں؟ آپ پہلے یہ بتائیں. اچھا حسن بھائی، عمار یاسر کو کیا مانتے ہیں آپ؟ صحابی تھے نہیں؟ میں سمجھ گیا. دیکھیے کھلی بات ہے، صاف بات ہے. بالکل معاویہ نے قتل کرایا ہے. اگر آپ کہیں گے میں آپ کو حوالے بھیج دوں گا حضرت. معاویہ نے قتل کرایا ہے. اور جب وہ قتل کرا دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اگر کوئی شک کرے ایک لفظ سے بھی، تو پہلی بات تو اسے مسلمان کہلانے کا حق نہیں. دیکھیے حسن بھائی، میرے کیا بات یہیں پہ وقت کر دیجیے. مبارک ہو، میں کھلا بول دیا. آپ کو جس مذہب پہ مسلک پہ ہیں، اللہ آپ کو مبارک. میں تو شریعت محمد سنیے، اللہ ہم کو مبارک. نہیں صحیح، میں تو شریعت محمدی کا پابند ہوں. چلیے ٹھیک ہے، وہی قرآن ہے، وہی طریقہ نماز ہے. وہ ہاتھ باندھنے چھوڑنے کا مسئلہ تو آپ کے یہاں بھی ہے. امام مالک کے ماننے والے جو ہیں ان کے یہاں ہے ہی نہیں ہاتھ باندھنا. ہاتھ باندھتے نہیں ہیں وہ، میرے کو معلوم ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہاتھ باندھنے اور کھولنے کا تو کانسیپٹ چھوڑ دیجیے. آپ کے یہاں میں دکھا دوں گا لکھا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. آپ کے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جتنے دلائل، جتنی حدیثیں، جتنی آپ اگر بڑی آپ کی کتابوں سے، ہماری کتابوں کو چھوڑ دیجیے. آپ کی کتابوں میں لکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ معاویہ نے عمار یاسر کا قتل کرایا جنگ صفین میں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جو عمار یاسر کا قتل کرائے گا وہ جہنمی ہوگا. تو آپ اس کو امیر معاویہ کہتے رہیے. ہمارے یہاں تو لعنت اللہ ہے. وہ ہمارے یہاں تو جو صحابی کا قتل کرا دے. اب یزید کے بارے میں بھی وہی ہے جو عمار یاسر کے بارے میں. عمار یاسر کا قتل اس کے باپ نے کرایا، یزید کے باپ نے کرایا. اور امام حسین علیہ السلام کا قتل بولنے کا یزید کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں. نہیں، یزید کو اچھا نہیں کہہ رہے ہم. یزید کا کیسے اچھا کہتے ہیں؟ ملاؤن کو، اس پہ لعنت، اس کی نسلوں پہ لعنت. یہ امیہ کی نسل جتنی بھی تھی بھائی، ابو سفیان لعنت اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی ہے نہیں کی ہے؟ بتائیے، جنگ بدر کس سے ہوئی ہے؟ تو ٹھیک ہے، امیہ اس میں تھا اور ابو سفیان اس میں تھا. امیہ کس کا باپ ہے؟ معاویہ کا. معاویہ کس کا باپ ہے؟ یزید کا. یہ تو نسلی خراب ہے بھائی. ان کو تو اگر مسلمان بھی کہہ رہا ہے تو گناہ کر رہا ہے. انہوں نے تو اذیت دی ہے. ان کے بڑوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی ہے. حضور کو لہو لہان کر دیا کرتے تھے. معاویہ کے ابو سفیان کے کہنے پر اور امیہ کے کہنے پر مشرکین کے اور کافرین کے بچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے اور آپ کو لہو لہان کر دیا کرتے تھے. تو ان کی تو نسل ہی خراب ہے. آپ ان کو اچھا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں مت بولیے. صحابی اور رسول ہیں، وہ بڑوں کی بات ہے. ارے یار، صحابی بڑا ہے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ بتائیں گے. نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. تو آقا کریم پہ ان کے بڑوں نے ظلم کیا نہیں کیا؟ بتائیے. ان کے کیا حالت کفر میں تھے؟ جب ایمان نہیں لائے تھے تو ظلم کیا تھا. پھر کیا نام ہے معاویہ کے بیٹے نے، یزید نے ظلم کیا نہیں کیا؟ کربلا میں کیا ہے. اہل بیت اطہار کو شہید کیا ہے. معاویہ نے عمار یاسر کو قتل کرایا نہیں کرایا؟ یہ بتائیے، قاتل ہے کہ نہیں ہے؟ بات کتاب دے کے بات کریں گے. حسن نہیں، میں آپ کو وکی، تم سن رہے ہو؟ لائن پہ رہو. جی سنو. ہلو جی، میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں آپ سے. میں ان سے وکی سے نمبر لے لوں گا. سنیے میری بات. لے لیے نمبر، الحمدللہ لے لیے. میں ان سے نمبر لے لوں گا. اور جنتی ہے. اب ان کا آپس کا وہ صحابی سنیے، وہ صحابی کہ جب بڑوں کا اکابر کا اختلاف ہو تو ایسی جگہوں پہ آپ اپنی زبان کو بند رکھیں، بہتر رہے گا. اس لیے ہم کسی بھی صحابی رسول کی شان میں لیکن میں آپ کو بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ارشاد فرما کے چلے گئے، جس نے میری آل پر ظلم کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور جس نے مجھ پہ ظلم کیا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. فہو کافر، بس وہ کافر ہے اور فی نار جہنم، اور وہ جہنم میں جائے. من احبہما احبنی، من ابغضہما وابغضنی. بخاری شریف میں جس نے ان دونوں سے محبت کی، جائیں کس سے؟ حسن، حسین اور فاطمہ اور علی سے محبت کی، گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کی، رسول محبت کی. جس نے رسول محبت کی گویا کہ وہ اللہ سے محبت کی. جنہوں نے ان چاروں پانچوں سے دشمنی کی گویا کہ وہ رسول اللہ سے دشمنی کی. جس نے رسول اللہ سے دشمنی کی گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی کی. اور اللہ سے دشمنی کرنے والا کیا ہوتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. کافر. اب یہ بتائیے،
آپ سے ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا بات کرنے میں. جو بھی حضور کی آل سے جس نے حق کھایا، چاہے وہ بی فاطمہ زہرا کا حق کھایا ہو، امام حسن امام حسین کا حق کھایا ہو، سمجھے، یا صحابہ علیہ السلام جو سچے اور پکے صحابہ تھے ان کا قتل کرا دیا ہو، ان پہ ظلم کیا ہو، وہ صحابی نہیں ہو سکتا، وہ صحابی نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ مستحق ہے لعنت کا، اور قیامت تک ان پہ لعنت پڑتی رہے گی. اور چاہے وہ شیعہ لعنت کرے، چاہے وہ سنی لعنت کرے، لعنت اس پہ ہوتی رہے گی جنہوں نے محمد اور آل محمد پہ ظلم کیا، جنہوں نے صحابہ کرام پہ ظلم کیا. وہ صحابی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور انہوں نے منافقت کی، ہم اس کو صحابی نہیں مانتے، ہم ان پہ بھی لعنت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں لعنت کر رہا ہے. جو لوگ منافق ہو گئے، جو لوگ منافق، جی حسن بھائی آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا مسلک ہے، آپ بولیے. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا مسلک یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی صحابی رسول ہو، وہ صحابی جنتی جہاں معاملہ حق اور سچائی کا ہو جاتا ہے وہاں آپ مسلک الگ کیوں کر لیتے ہیں حضرت؟ ابھی آپ نے کہا کہ جس نے محبت کی مجھ سے اور میری آل سے، ٹھیک ہے، حقیقت ہے، اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے نفرت کی، ہم تو پوری کتابوں میں کبھی بھی حضرت اب جب میں نے سرکار مولا علی کی شان میں توہین نہیں کیا، ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے. اگر ہم نے دکھا دیا، اگر ہم نے آپ کو حوالے دکھا دیے بڑی کتابوں سے، آپ کی کتابوں سے نہیں، ہم نے اتنا اگر کہ کچھ آپس کی رنجش کی وجہ سے. ارے بھائی آپ جنگ صرف سنیے، معاف کیجیے گا، آپ کو تاریخ کے بارے میں شاید زیادہ عبور حاصل نہیں ہے. اگر آپ جنگ صفین کے بارے میں تھوڑا سا ریسرچ، تھوڑا سی مطالعہ کر لیں گے تو آپ کو کھل کے سامنے آ جائے گا، اور میری بات کی آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. آپ پڑھیے گا کہ معاویہ سے مولائے کائنات کی جنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ امر آس تو ہوئی ہے نا، ہوئی ہے نا. تو جو حضرت علی کے بھائی سنیے، جو میرے مولا علی کے مقابلے میں آ جائے، جو میرے مولا علی کے مقابلے میں آئے، جو صدیقہ طاہرہ بی فاطمہ زہرا کے مقابلے پہ آ جائے، جو امام حسن حسین کے مقابلے پہ آ جائے، وہ اس پہ لعنت ہے خدا کی، اور وہ نہ صحابی ہو سکتا ہے نہ مسلمان ہو سکتا ہے. جو حضرت علی کے مقابلے میں آ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اے علی تمہارے مد مقابلے میں جو بھی آئے گا، جو تمہارے خلاف ہوگا، وہ حق پر نہیں ہوگا، کیونکہ مولا کائنات کو حق کہا گیا ہے کہ اللہ علی کے ساتھ حق ہے. حسن بھائی اب رکھتے ہیں، آپ اپنے پرسنل نمبر سے کال کیجیے، انشاءاللہ ہم کلاس میں ہوں میں. ٹھیک ہے جی آدھا گھنٹہ میں دے دیا. بس جو اہل بیت کے خلاف ہے، جو اہل بیت کے خلاف ہو گیا اور جو ان کے مد مقابلے پہ آ گیا، وہ کافر ہے اور وہ لعنت کا مستحق ہے، اور ہم تو کرتے رہیں گے تا قیامت تک. اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا، ان سے کرے گا، وہ بھی اس پہ لعنت کرتا رہے گا، چاہے وہ کسی مسلک سے ہو. شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہلو.